اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں میں سے عربوں کو منتخب فرمایا اور ان تمام عربوں میں سے مجھے منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے حضرت ابراہیم کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنا دوست بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نجار کا انتخاب فرمایا۔ پھر نجار کی اولاد میں سے مضر کا انتخاب فرمایا۔ پھر مضر کی اولاد میں بنی کنانہ کو منتخب فرمایا۔ پھر بنی کنانہ میں قریش کو منتخب فرمایا۔ پھر قریش میں بنی ہاشم کو منتخب فرمایا۔ پھر بنی ہاشم میں سے اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں دنیا کے مشرق اور مغرب، میدان اور پہاڑوں میں چکر لگاؤں، اور میں نے چکر لگایا مگر مجھے مضر کے سوا تمام جانداروں میں سے کوئی چیز ان سے بڑھ کر اچھی اور بہتر نہیں ملی۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی مضر میں بھی گھوما مگر مجھے کنانہ کے سوا کوئی بہترین انسان نہیں ملا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی قریش میں بھی گھوما مگر مجھے بنی ہاشم سے بہتر انسان نہیں ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں بنی ہاشم میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین کوئی انسان نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حلیہ بیان فرماتے تو یوں فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ طویل القامت تھے نہ پستہ قامت تھے، بلکہ میانہ قامت تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ گھنگریالے تھے، اور آپ فربا جسم کے نہیں تھے، اور نہ ہی آپ کا چہرہ مبارک بالکل گول تھا بلکہ کچھ گول تھا، اور آپ کا رنگ سفید مائل سرخی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سیاہی نہایت سیاہ اور سفیدی نہایت سفید تھی، اور پلکیں دراز تھیں، بدن کے جوڑوں کی جگہ یعنی پٹھے پر گوشت تھے، اور دونوں شانوں کی درمیانی جگہ پر بھی گوشت تھا، اور آپ کے بدن مبارک پر زائد بال بالکل نہیں تھے، بلکہ سینے پر بھی اوپر سے ناف تک صرف بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی، اور آپ کے دست و پا پر گوشت تھے۔ جب آپ چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، ایسا لگتا گویا نشیب سے اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے حسین سراپا کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی متکبروں کی طرف بے رخی کا انداز نہیں فرماتے تھے، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ سب سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، آپ سب سے زیادہ سچے اور صاف خو تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ کو جو شخص دیکھتا آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا، اور جب آپ سے معرفت کے ساتھ ملتا جلتا تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کی مدح سرائی کرنے والا کہتا ہے کہ ان کی مثل نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ان کے بعد کبھی دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو مسحری کی گھنڈی کی طرح تھی، یعنی مسحری کے پردے کی گھنڈی جیسی تھی اور کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو مکہ میں رہتا تھا اس نے پوچھا
کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو یہودی نے کہا میں جو کہتا ہوں وہ اچھی طرح سن لو، آخری پیغمبر جنم لے چکا ہے اور اس کے مونڈھوں کے پاس بطور علامت ایک مہر ہے جس میں بہت زیادہ بال ہیں۔ سارے لوگ اس کی بات سے بڑے حیران ہوئے۔ جب لوگ گھروں کو واپس لوٹے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا تو ان کو معلوم ہوا کہ ہاں آج عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ قریشی پھر اس یہودی سے ملے جو پہلے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، تو قریش اس کو لے کر عبداللہ کے پاس پہنچے اور یہودی نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچہ منگوایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو کپڑے سے باہر نکالا۔ ان لوگوں نے آپ کی کمر دیکھ لی اور یہودی کو جیسے ہی کمر پر مہر نبوت نظر آئی تو وہ فوراً غم اور ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی ناف کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان دی اور پھر ان کو ایک سفید کپڑا پہنایا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور بطن اطہر تمام علائشوں سے پاک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل پر جانے سے پہلے سال میں قحط سالی اور فقر و افلاس عرب میں عام تھا، مگر جب یہ سنہرا سال آیا تو تمام مصیبتیں عرب سے چھٹ گئیں اور ہر طرف سرسبزی اور خوشحالی نمایاں ہو گئی اور دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف بجلی کی کڑک نے آ کر خوشیوں کی گھنٹیاں بجائیں اور گھٹائیں چھا چھا کر آتیں اور پورے زور اور شور سے برس کر جھل تھل کر جاتی۔ جب حضرت مطلب نے اپنا پوتا ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا پایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی جانب اٹھایا ہوا تھا، گویا بیدار ہوتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو دنیا کے تمام بت منہ کے بل گر گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے تب بھی تمام بت گرے تھے، اور جب آپ نے جنم لیا تب بھی تمام بت گر گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کعبے کی چھت پر تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبے کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے اور سجدے کسی حالت میں زمین پر اوندھے ہو گئے۔ ساتھ ہی میں نے کعبے کی دیوار میں سے ایک آنے والی آواز سنی کہ اللہ کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کر دیں گے اور وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ قریش کی ایک جماعت روزمرہ کی طرح اپنے ایک خاص بت کے پاس آئے۔ جس رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس رات اس بت کو انہوں نے اوندھے منہ گرے پایا۔ انہوں نے اٹھا کر اس بت کو سیدھا کیا مگر وہ بت دوبارہ گر گیا، پھر سیدھا کیا مگر پھر بھی وہ گر گیا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا تو بت کے اندر سے آواز آئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس رات کعبے میں زلزلہ آیا جو 3 دن 3 رات تک رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب خدا کا گھر خدا کے لیے خالی ہونے کا وقت آ گیا ہے اور بتوں سے پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی پیدائش پر دنیا کی عظیم مملکت فارس ایران کے بادشاہ کے زبردست مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے اور وہ زلزلے کی ضد میں آ گیا، اس کے 14 ستون گر پڑے۔ اسی طرح اس کے ملک میں جو آگ کے الاؤ بطور معبود کے جلتے رہتے تھے
وہ فوراً سے بجھ گئے۔ یہ دن تمام دنیا کے معبودان باطلہ کے لیے آخری چیلنج تھا۔ فارس کے چشموں کا پانی سوکھ گیا اور ایران فارس میں ان نشانیوں کی وجہ یہ تھی کہ ان کو آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، کیونکہ مستقبل میں ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑنا تھا اور اس کے بعد اس کی سلطنت کا پارا پارا ہو جانا تھا۔ اس کو تمام دنیا نے دیکھا اور اب سے ہی اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ابلیس بڑے رنج و الم کے ساتھ دھاڑے مار مار کر رویا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان نے ستاروں کو گرتے دیکھا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا، اس رات کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر دے گا۔ جب شیطانوں کو آسمانوں کی جانب جانے سے روک دیا گیا اور انہیں مار مار کر وہاں سے دفع کر دیا گیا تو شیطانوں نے آ کر ابلیس سے ماجرا ذکر کیا۔ ابلیس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو حکم دیا کہ زمین کے تمام علاقوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ پھر ابلیس ہر مٹی کو سونگتا رہا حتیٰ کہ اس نے تہامہ یعنی مکہ سرزمین کی مٹی سونگی تو فوراً پوچھا کہ یہ کہاں کی مٹی ہے؟ کہا گیا کہ تہامہ کی، تو بولا یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے پورے عالم میں چہل پہل اور روشنی ہو گئی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی باتیں ملاحظہ کیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی تھی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈھیر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی تھیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے پانی پھر سے نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ حضرت جناب عبد المطلب ان کے پاس آئے تو حضرت بی بی آمنہ نے ساری خبریں ان کو دیں۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر خانہ کعبہ کی طرف گئے اور اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر بجا لائے۔